زرداری کے جو متبعین ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ زرداری کو دیکھیں، نواز شریف کے پیچھے چلنے والے وہ اپنے لیڈر نواز شریف کو دیکھیں، اسی طرح عمران خان کے پیچھے چلنے والے وہ ان کو دیکھیں، اور اسی طرح دیگر جو مولانا صاحب کی پارٹی والے وہ ان کو دیکھیں، دیگر جرنیلوں کو دیکھیں، ان کی ماؤں بہنوں کو کبھی بھی آپ میں سے کسی ایک نے بھی بازاروں میں چوکوں اور چوراہوں پر یہ تمام کی تمام پانچوں انگلیاں مل کر مکہ بن کر فوقذہ موسیٰ کی طرح یہ مکہ ان بےمانوں کے اوپر لہرائیں گے تو فقضا علیہ الموت ہو کر ان کا منہ ٹوٹ جائے گا۔ الیکشن کے دن آتے ہیں، ان میں جو سیاسی چور آتے ہیں ووٹر کے لیے ان کے اوپر ڈنڈوں اور اسی طرح پتھروں کی بارش برسانی چاہیے کہ یاد رکھو یہ سیاسی چور، یہ سیاسی لیڈر عوام کے نقبی خیرخواہ تھے۔ تمام علماء متفق ہو کر اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے اوپر۔ ملکی حالات اور ملک میں جو جابر اور ظالم حکمران مسلط ہیں، سیاسی چور جنہیں کہتے ہیں، اور اسی طرح اس ملک پر جو جابرانہ نظام کا تسلط ہے، اس نظام کے بارے میں اور ان چوروں کے بارے میں اپنا اور تمام مسلمانوں کا درد دل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ غریب طبقہ جو ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ایک غریب آدمی جو 700-800 روپے دیہڑی کما کر اپنے بال بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے وہ دیہڑی لگانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو کبھی اس بیچارے کو دیہڑی ملتی ہے، کبھی نہیں۔ جب مل جائے 3-4 کلو آٹا لے کر گھر آ جائے تو ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ گھر میں سبزیاں اور گھی وغیرہ وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور دوسری طرف سے بجلی اور گیس کے بلوں کے بارے میں آواز آتی ہے کہ یہ بل آ گیا ہے، یہ بھی بھرنا ہے، اور تیسری طرف اس کے گھر کے ایک کونے سے اس کے گھر میں بیمار مریض جو ہیں ان کے آہ و بکا اس غریب کے دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ مہنگائی کا یہ طوفان اور اس سے خاص کر کے غریب طبقے کا متاثر ہونا، ان تمام چیزوں میں، ان تمام مہنگائی کی اس طوفان میں ہم بھی برابر کے اس جرم میں شریک ہے، اور خاص کر کے جو ہمارے سیاسی چور ہیں وہ جو ہے نا انہوں نے اس ظلم کا پہاڑ جو ہے نا غریبوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ چور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ چور جو چوری چپکے سے کسی کا مال اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنی مرضی سے، دوسرا وہ چور جن کو ہم خود ووٹوں کے ذریعے منتخب کر کے بھیجتے ہیں اور وہاں جا کر وہ طرح طرح کی چوریاں کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ ایسے سیاسی چور ہیں کہ یہ آپس میں متفق ہیں، ایک ہے، لیکن یہ عوام کو، مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ جیسا کہ بعض گھروں میں خاص کر کے الیکشن کے دنوں میں باپ اور بیٹا آپس میں جو ہے نا اختلاف کرتے ہیں، باپ کہتا ہے میرا فلاں سیاسی چور لیڈر زندہ باد، بیٹا کہتا ہے نہیں میرے والا جو سیاسی لیڈر چور ہے وہ زندہ باد ہے، تیرے والا مردہ باد ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے باپ بیٹے سے لڑتا ہے، اور اسی طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے جو ایک ہی ماں اور باپ کے بیٹے ہیں وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں ان سیاسی چوروں کی وجہ سے۔ ایک جو ہے نا سیاسی لیڈر کے پیچھے چلتا ہے، دوسرا دوسرے کے پیچھے چلتا ہے۔ میرے دوستو اس سیاست میں، اس سیاسی چوری میں تمام چور جو ہے نا برابر کے شریک ہیں، کوئی بل واسطہ چور ہے، کوئی بلا واسطہ چور ہے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے طوفان میں ہر ایک ٹرکوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور اسی طرح ٹرک کے پیچھے لائنوں اور قطاروں میں آٹا کے حصول کے لیے کھڑے ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ آٹے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے بازاروں اور چوکوں چوراہوں پر کھڑی ہونے والی ان ووٹروں کے مائیں بہنیں ہیں جو ووٹ دے کر ان چوروں کو منتخب کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی سیاسی لیڈر کی ماؤں بہنوں کو کبھی بھی اسی طرح بازاروں چوکوں چوراہوں میں نہیں دیکھا ہوگا، بالکل بھی نہیں، اور کبھی دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے، یہ حکمران طبقہ، سیاسی چور طبقہ جو کہ غریبوں کی پسینے اور خون سے جو مال حاصل کرتے ہیں اپنے بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، ان مال میں ان چوروں کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ لوگ جو ہے نا چوری کر کے عوام کے مال کو جو ہے نا وہ بٹورنے میں کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ایک جو ہے نا حکمران کرسی پر چڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے والا جو حکمران تھا اس نے ملک کے خزانے کو خالی کر دیا ہے، اب مجھے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اس خزانے کو بھرنا ہے،
تو طرح طرح کی جو مہنگائیاں ہیں اور اسی طرح ناجائز اور حرام ٹیکسز عوام کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. کبھی دوسرا حکمران وہ کرسی پر براجما ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا کہتا ہے پہلے والے نے چوری کر دیا ہے، میں چوری نہیں کرتا، میں صرف اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے نئے نئے ٹیکسز لگواؤں گا. خود بھی خودکشیاں کرتے ہیں اور اس مہنگائی سے نہ مرنے والے بعض مرتے نہیں بچتے ہیں. تو یہ بغیرت بے ایمان بم دھماکوں میں اسی طرح ڈرون حملوں میں ان بیچاروں کے جسموں اور جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. ان سے بھی جو بچ جائے ان کو جو ہے نا ڈاکو اور چور جو حکمران طبقہ ہے وہ خود کسی طریقے سے قتل کرتے ہیں. تو ان بیچاری عوام کا پرسان حال کوئی نہیں، نہ ہے اور نہ کبھی ہوں گے. ان کو اپنی کرسی اور جو ہے نا اقتدار کی لالچ ہے، ان کو اپنے مال سے غرض ہے، باقی عوام کی نہ ان کو عوام کی فکر ہے، نہ ان کو پاکستان کی فکر ہے، نہ ان کو اسلام کی فکر ہے. 80 دہائیاں تقریباً گزرنے کو ہیں، اس پورے ملک کی 1 انچ زمین پر 1 منٹ کے لیے بھی شرعی نظام لا الہ الا اللہ والا نظام نافذ نہیں ہوا. جس نظام کے لیے، جس لا الہ الا اللہ کے لیے پاکستان کی بنیاد تھی، جو ہے نا بنیاد پڑی تھی، پاکستان کا بنیاد رکھا تھا، اس کے لیے علماء نے، عوام نے، لاکھوں مسلمان اس کے لیے شہید کیے گئے تاکہ ہمیں ایک ایسا ملک مل سکے جس میں ہم امن اور سکون کے ذریعے سے اپنے شرعی نظام، قرآن و سنت والا نظام نافذ کر کے آرام سے زندگی بسر کرے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ ایسا نظام ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے تا قیامت یہ شرعی نظام جو ہے نا وہ نافذ نہیں ہو سکتا. اپنی پارٹی کی سیاست کو چمکانے کو چھوڑ کر عوام اور اسلام اور پاکستان کی فکر کے پیچھے لگ جائے. ولا تفرقوا کو بھلا کر جو ہے نا تمام علماء متفق ہو جائے اور عوام کو بھی ساتھ لے کر چلے. جب ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں الگ الگ زور کریں گی، کسی کو مارنے کی کوشش کریں گی، یاد رکھنا ایک ایک انگلی کر کے 5 انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن سامنے والا جو ہے اس کا منہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. ان عوام کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یاد رکھنا کہ یہ عوام اگر علماء ان کو صحیح راستے پر گامزن کریں اور صراط مستقیم پر لگائیں تو یاد رکھنا یہ عوام علماء سے 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، پیچھے رہنے والے کبھی نہیں. لیکن ان کی قیادت کرنے والا جو ہے نا حق پرست علماء جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور باطل پرست جو علماء سوء وہ ان کو صراط مستقیم کا لالچ دے کر مغضوب علیہم اور ظالم کے راستے کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ یہ جو بے ایمانوں کے اوپر، تاکہ آئندہ یہ ووٹ اور اسی طرح ووٹوں کے لیے یا کسی اور کے لیے آپ کے پاس کسی کے پاس نہ آ سکے. میں تمام دیکھنے والے سننے والوں سے معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میری ان باتوں سے، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں اور میری باتوں کے اوپر غور و فکر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.